اولاد ایک مشن۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، مگر اس کے ساتھ وہ والدین پر ڈالی گئی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج اکثر والدین اس حقیقت سے ناآشنا ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خدا اور معاشرے دونوں کو برے انسان دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے لیے ان کی اولاد صرف محبت کا موضوع ہوتی ہے، وہ ان کی ہوں پر ہاں کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اولاد کو لاڈ پیار کرنا، ان کے نخرے اٹھانا، اولاد کے لیے کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگا دینا اور ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد ابتدا میں کھلونا ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ خود اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں۔ اولاد خواہش کی ڈگڈگی بجاتی ہے اور والدین بندر کی طرح اس ڈگڈگی پر ناچتے ہیں۔ ایسے والدین تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اکثر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک اولاد کے حوالے سے اصل ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا جائے۔ وہ اولاد کی تربیت کے تصور ہی سے واقف نہیں ہوتے۔ اچھے آداب اور رویوں کی تلقین، نیکی اور معروف کی تعلیم، بڑے چھوٹے کا لحاظ اور خدا اور بندوں کے حقوق کی نگہبانی کو بنیاد بنا کر تربیت کرنے کے بجائے یہ لوگ اولاد کو ٹی وی، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اولاد کی ضدوں اور شرارتوں سے نجات کا یہ فوری اور زود اثر نسخہ ہوتا ہے، مگر یہ نسخہ اکثر ان کی سیرت و شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں مفاد اور خواہش کی لہر کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ صبر، ایثار، قربانی، سادگی، قناعت، عفو و درگزر، امانت و دیانت، عدل و انصاف اور خوش خلقی جیسی اعلیٰ صفات سے عاری یہ لوگ معاشرے کو فساد سے بھر دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف دوسرے انسانوں کو دکھ دیتے ہیں بلکہ خود اپنے والدین کے بڑھاپے کو باعث اذیت بنا دیتے ہیں۔ یہ گویا والدین کی اس کوتاہی کی نقد سزا ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کی تھی۔ اولاد کی تربیت میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے کے لیے آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں، ان کی اولاد دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوتی ہے۔ ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد کوئی کھلونا نہیں ہوتی بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اور ایک مقدس مشن ہوتا ہے۔ یہ مشن بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس مشن کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیتے ہیں اور اپنی موت تک اسے جاری رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کھلونے ضرور لا کر دیتے ہیں، مگر خود ان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتے۔ وہ اپنے بچوں کی معصوم خواہشوں کو ممکنہ حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بچوں کو صبر اور سادگی کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ وہ بچوں کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم ضرور دلواتے ہیں، مگر ان کی تربیت سے ہرگز غافل نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بچوں پر اعتماد تو کرتے ہیں، مگر ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہیں ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ وہ بچوں کی آزادی میں حائل نہیں ہوتے، مگر انہیں خدا کی غلامی کا سبق سکھانے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ اس آزمائش میں سرخرو ہونے کا واحد ذریعہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ یہی ہر ماں اور ہر باپ کا بنیادی مشن ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کا مسئلہ۔ آج کل اکثر والدین اپنے بچوں اور خاص کر نوجوانوں کی بنا پر بہت پریشان رہتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، عشق و محبت کے معاملات، ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے بآسانی دستیاب ہو جانے والے نامناسب مواد نے والدین کی فکروں میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ بعض جگہوں پر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور بات بے راہ روی، ڈانس پارٹیوں میں شرکت اور منشیات وغیرہ تک جا پہنچتی ہے۔ یہ صورتحال انفارمیشن ایج کا وہ ضمنی نتیجہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ آج موبائل، کیبل، ڈش ٹی وی اور ان پر آنے والے ان گنت چینلز اور انٹرنیٹ زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں۔ مخلوط تعلیمی اداروں کا عام ہونا اور معاشی صورتحال کی بنا پر تاخیر سے شادی وہ عوامل ہیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔
اس صورتحال میں ناسمجھ بچوں اور نوجوانوں کے معاملات کی خرابی سامنے آنے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسا نہ ہونا باعث حیرت ہونا چاہیے۔ آج کل میڈیا پر ہر طرح کے چینل دستیاب ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ فلموں اور ڈراموں کے وہ چینلز دیکھتے ہیں جو دراصل عشق و محبت کی درس گاہیں ہوتی ہیں۔ ان درس گاہوں میں نوخیز ذہنوں کو کتاب عشق کے ہر باب کا بالتفصیل نظری مطالعہ کرایا جاتا ہے اور ساتھ میں عملی تربیت کے میدان میں اترنے کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اس عمر کا عشق ہارمونز کی حرکت ہوتی ہے، جسے مزید متحرک کرنے کی خدمت انگلش اور ہندی فلموں کے فحش مناظر اور انٹرنیٹ کی بے لگام دنیا بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ نوجوان اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مخلوط تعلیمی اداروں میں صنف مخالف کا ساتھ اور قربت کے مواقع، موبائل اور چیٹنگ کے ذریعے سے بے روک ٹوک گفتگو کے امکانات انہیں وہ مواقع دیتے ہیں کہ وہ اس تعلیم و تربیت کے مطابق اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں۔ یوں والدین کے لیے مسائل کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں والدین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کا مسئلہ پیدا ہونے سے قبل آنکھیں بند کیے رہتے ہیں۔ وہ گھر میں بے روک ٹوک ہر طرح کے چینلز اطمینان سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولاد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بچوں کو موبائل لے کر دیتے ہیں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو ان کی بنیادی ضرورت سمجھ کر لگواتے ہیں، انہیں مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ سارے نتائج ناگزیر ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین مسئلہ پیدا ہونے سے قبل محتاط رہیں۔ وہ بچوں کو ان کی فرمائش پر ہر چیز فوراً لے کر نہ دیں۔ چیز جب فوراً لے کر دے دی جاتی ہے تو بچے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس میں والدین کا کوئی احسان اور اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت دو صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہے، ایک پیسے کی شکل میں جو والدین دے رہے ہیں اور دوسری ذمہ داری کی شکل میں جو بچے کو ادا کرنا ہوگی۔ چنانچہ جب انہیں کوئی سہولت اور آسانی فراہم کریں تو ان پر یہ واضح کریں کہ ان چیزوں کے غلط استعمالات کیا ہوتے ہیں تاکہ بچے اپنی ذمہ داری سے آگاہ رہیں۔ سہولت دینے کے بعد بچوں کی مسلسل نگرانی کریں، ان کی سرگرمیوں اور خاص کر اس کے دوستوں پر نظر رکھیں، مگر یہ نگرانی پولیس کی نہیں بلکہ شفیق والدین اور ہمدرد دوست کی ہونی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ درستی، سختی اور لاتعلقی کے بجائے مسلسل محبت اور گفتگو کا ایک رابطہ استوار کیے رکھیں۔ بچے کو اعتماد دیں، لیکن اسے یہ بھی سکھائیں کہ والدین کا اعتماد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی اخلاقی اقدار سے بچوں کو روشناس کرائیں اور ان کی اہمیت بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ نیک صحبت اور اچھی کتابوں کو خود اختیار کریں، تبھی آپ کے بچے ان کو اختیار کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ بچوں کو بلوغ کی عمر کے مسائل اور شادی کی اصل غایت و حقیقت سے آگاہ کریں کہ یہ دو افراد کا ملن نہیں بلکہ ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کا عمل ہے جس میں لڑکے یا لڑکی کے علاوہ بھی کئی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تاہم اس سب کے بعد بھی بچوں کی طرف سے غلطی ہو جائے تو دھونس اور دھمکی کے بجائے پیار و محبت اور گفتگو سے مسئلے کو حل کریں۔ بچے کی تربیت اگر اچھی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا۔ ایسے بچوں سے غلطی ہی ہوا کرتی ہے جسے نظر انداز کر دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر اور اہتمام ہیں جن کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کی طرف سے والدین کو وہ مسائل پیش نہ آئیں جو والدین کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی فکروں سے دوچار کر دیتے ہیں۔